یہ قرآن رکھتے جا کوئی ایک رکھو بدل گئی بدل کے اور نہیں تو لے رہے تو وہیں جگہ رکھ رہے ہیں اٹھائے نہیں کوئی حافظ ہیں کیا حافظ ہے یا کوئی حافظ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کہاں پہ ہے بھائی آج کے بارے میں ہے نا قرآن بدل دے رہے پہلے کے جو ہے وہی رکھ دینا. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. 135 آیت تھی اپنے میرے خیال سورہ نساء میں. سورہ نساء میں 135 میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا 135 آیت تھی اپنی. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یہ قرآن ایک ہی رکھو کون سا بھی. اس میں یہ رکن ہے. الذين آمنوا لا تكونوا كالذين لا تاکلوا الربا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. جب گڑبڑ ہو گئی ہے مل گیا ایک ہی قرآن رکھو کون سا تو بھی ایک پڑھ لے رہے کہاں اوپر رکھو اوپر کیا اوپر صحیح ہے تھوڑا اوپر کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، مت کھاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق، بجز اس کے کہ ہو وہ تجارت، سوائے اس کے کہ ہو وہ تجارت جو آپس کی خوشی سے ہو. اور مت قتل کرو تم آپس میں ایک دوسرے کو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. اور جو اس طرح سے کرے تعدی اور ظلم سے، تو ان قریب ہم داخل کر دیں گے اس کو آگ میں، اور یہ اللہ پر آسان ہے. اگر تم بچتے رہو ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، اور داخل کریں گے ہم تم کو عزت کے مقام میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 سے لے کر 31 تک پڑھی گئی ہیں. اس آیت شریفہ کا ربط پچھلی آیتوں سے یہ ہے کہ سورہ نساء میں شروع میں اللہ نے انسانوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ مرد ہوں یا عورت ہوں، تمام انسان
ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تمام انسان آدم اور حوا یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ جب ایک ماں باپ کی اولاد ہوئے تو ظاہر ہے آپس میں بھائی اور اخوت میں اس رشتے میں بن گئے ہیں، لہذا کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر ظلم کرنا یا اس کی حق تلفی کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، رشتے اخوت میں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں، پھر چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی کی حق تلفی یا اس پر ظلم کرنا کسی طرح سے جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح خاص طور سے سورہ نساء میں حقوق العباد کا بیان تھا۔ عرب جاہلیت کے زمانے میں یتیموں پر، عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کی حق تلفی کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں اللہ نے یتیموں کے حقوق بیان کیے، عورتوں کے حقوق بیان کیے اور ان کی حق تلفی پر تنبیہ فرمائی، عذاب کو بیان فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے پر کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس طرح سے حق تلفی کرنے والوں کے لیے تنبیہ بیان کی گئی۔ ہر قسم کی حق تلفی اور ظلم کو روکا گیا۔ اب یہاں پر عام انسانوں کی جانی اور مالی حق تلفی اور ظلم سے منع کیا جا رہا ہے، اور یہ دونوں گناہ بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ کسی کا مال ناجائز طور پہ کھا جانا، مالی حق تلفی، اور کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ دونوں بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانی اور مالی حق تلفی سے منع فرمایا کہ کسی کی جان پہ بھی ظلم نہ کرو اور نہ کسی پر مالی ظلم کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مت کھاؤ تم ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق، ناجائز طریقے پر۔ ناحق اور ناجائز طریقہ کیا ہے؟ ایک انسان دوسرے کا مال کھا جاتا ہے ناحق اور ظلم کے طور پر، اور وہ ہے چوری، کہ کوئی جو ہے دوسرے کا مال چرا لے، تو یہ لینا
باطل طریقے سے ہے، ناجائز ہے، اور یہ دوسرے کی ناحق تلفی ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 2، ڈاکہ، کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈال دیا تو گویا یہ اس کا مال حرام طریقے پہ کھانا ہے۔ نمبر 3، غصب، کسی کا مال زبردستی چھین لیا، کسی کی زمین ہڑپ لی، یہ بھی کسی کا مال ناجائز طور پہ کھانا ہے اور یہ حرام ہے۔ نمبر 4، خیانت، کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی اور آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا یا اس کو ہڑپ کر لیا، تو یہ بھی ناجائز طریقے پر کسی کا مال کھانا ہوا ہے۔ اسی طرح سے رشوت بھی، حالانکہ کوئی اپنے کام کے لیے رشوت دے رہا ہے، لیکن رشوت کا دینا بھی حرام اور لینا بھی حرام، اس لیے کہ دینے والا دل و جان سے نہیں دیتا بلکہ ایک مجبوری کے تحت میں دے رہا ہے، حقیقی رضامندی نہیں ہوتی۔ لہذا رشوت کا لینے والا اگر راضی خوشی دینے والے کا مال لے رہا ہے تب بھی حرام ہے، تو یہ بھی ہے باطل کے ساتھ دوسروں کا مال کھانا۔ اسی طرح سے جوئے کے ذریعے سے دوسرے کا مال حاصل کرنا، اور جوئے کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو ہے وہ تاش کے پتوں سے جو جوا کھیلا جاتا ہے، اسی طرح سے شطرنج ہے، اسی طرح سے چوسر ہے، اسی طرح مٹکا ہے اور لاٹری ہے، اسی طرح سے ریس ہے، اسی طرح ٹیموں کا جیتنا، اور یہ گیم جو آتے ہیں چاہے ورلڈ گیم ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو یا کوئی گیم ہو، اس پر جو شرطیں لگانا یہ بھی جوا ہے، حرام ہے، حرام۔ اسی طرح سے اور بھی جتنی بھی شکلیں ہیں جوئے کی، وہ ان سے جو مال حاصل ہو وہ سب باطل ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح سے سود ہے، انٹرسٹ، چاہے کسی ساہوکار کا ہو یا کسی بینک کا ہو، بہرحال انٹرسٹ، سود، بیاج، بٹا یہ حرام ہے کہ اپنے مال سے چاہے ایک پیسہ بھی زیادہ لیا، چونکہ اس کا کوئی عوض نہیں ہے، لہذا یہ سود ہوگا، اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ عربی میں سود کو ربا کہا جاتا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیپار کو حلال کیا ہے اور سودی لین دین کو حرام کیا ہے۔ ہر قسم کا انٹرسٹ اور سود حرام ہے۔ اس میں ایک اور بات یاد رکھو، اگر کسی کو وہ مل رہا ہے تو لینے کے بعد کیا کرنا؟ پہلا تو مسئلہ ہے لینا کہ نہیں لینا۔ شروع میں یہ ہوا
کہ مسلمانوں نے انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا ہے، تو بینکوں نے، حکومتوں نے اس انٹرسٹ کے پیسوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا ہے۔ جب تحقیق ہوئی تو پھر مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ انٹرسٹ جو تمہیں ملنے والا ہے اسے چھوڑو مت، ہاں اس پر قبضہ کرنے کے بعد غریبوں کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دو، شادی میں، بیاہ میں، یا اور غریبوں کو اس میں استعمال کرو۔ اس لیے اپنے لیے اس کا استعمال حرام ہے۔ تو بہرحال یہ سب طریقے باطل طریقے ہیں۔ اسی طرح سے تجارت ہے، حرام چیز کی تجارت بھی حرام ہے، شرک کی چیزوں کی تجارت بھی شرک ہے۔ مثلا کوئی بت بیچ رہا ہے، فنکار ہے، بنا کے بیچ رہا ہے، میں تو نہیں پرستش کر رہا نا، نہیں کر رہا، مگر شرک میں تعاون ضرور کر رہا ہے، یہ بھی حرام ہے اور اس کی روزی بھی حرام ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں ان کی تجارت بھی حرام ہے اور ان کی آمدنی بھی حرام ہے، اور یہ مال کھانا ہے باطل طریقے سے۔ دیکھو، قرآن کو صرف عبادتوں ہی کو بیان نہیں کرنا ہے، قرآن تو کامل اسلام کو بیان کرنا ہے، اس لیے معاملات کا بیان چل رہا ہے۔ جیسے نماز اور عبادت کی اہمیت ہے، ایک ایک رکن کی اہمیت ہے، ایک ایک حرف کی اہمیت ہے قرآن میں، نماز میں، اسی طرح سے معاملات میں بھی ایک ایک پائی کی اہمیت ہے۔ یہ نہیں کہ میں نمازہ پڑھ رہا ہوں اللہ سب معاف کرے گا، کیسا معاف کرتا ہے؟ معاملات میں صحیح ہونا ضروری ہے۔ عبادات کی کوتاہی اللہ کا حق ہے، اللہ غفور رحیم ہے، چاہے تو معاف فرما دے، لیکن معاملات کی کوتاہی جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو معاملات میں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مت کھاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر، اور یہ تمام صورتیں ناجائز طور پہ مال کھانے کی ہیں۔ ایک معنی آیت کے یہ ہیں، دوسرے معنی آیت کے یہ ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طور سے مت کھا جاؤ، یعنی مال تمہارا ہے، حلال ہے، لیکن ناجائز طریقوں میں استعمال مت کرو۔ اپنے حلال مال سے حرام چیزیں مت لو اور حرام چیزوں میں اپنے مال کو خرچ مت کرو۔ تم بولے کہ میرا مال ہے میں کچھ بھی کرتا ہوں، مال کمانے میں بھی پابند ہے مسلمان اور خرچ کرنے میں بھی پابند، آزاد نہیں ہے، کمانے میں بھی حلال کا پابند ہے اور خرچ کرنے میں بھی جائز کا پابند ہے۔ ناجائز طور سے نہ کما سکتا ہے اور نہ ناجائز جگہ پہ خرچ کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسرے معنی آیت شریفہ کے ہوئے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں ایک دوسرے کا مال تم لے سکتے ہو، کھا سکتے ہو، مگر اس کا طریقہ کیا ہے؟ تجارت کے ذریعے سے، خرید و فروخت کے ذریعے سے۔ جیسے ایک کے پاس چیز ہے، دوسرے کے پاس پیسہ ہے، انہیں پیسہ دیا اور وہ چیز لیا، تو اب وہ
حلال ہو گئی اس کا استعمال بھی حلال ہو گیا. پیسے دے کے آپ چیز لیے اور اس کو کھا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ حلال ہے آپ کے لیے. اچھا، لیکن یہ تجارت دونوں کی راضی خوشی سے ہو. یہ نہیں کہ ایک تو راضی ہے دوسرا راضی نہیں ہے، یعنی سودا پورا نہیں ہوا، ادھورا سودا ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، انہیں بھاؤ جو ہے کر رہا ہے ابھی، پیسے رکھ کے چیز لے کے چلتے رہتے. انہیں بتا رہے اتنے نہیں آتا جی، اتنے نہیں آتا، آتا رہے چل. یاد رکھو یہ تجارت رضامندی سے نہیں ہوئی، اس لیے حرام ہے. یہ جب تک دونوں راضی نہ ہو جائے تجارت حلال نہیں ہوگی. ہاں کسی قیمت پر دونوں راضی ہو جائیں اطمینان کے ساتھ تو اب قیمت اور چیز کا تبادلہ اب جائز ہو گیا ہے. اسی کو تجارت کہا جاتا ہے. عن تراض منکم، تجارت بھی ہے لیکن اس میں رضامندی بھی ہونا ضروری ہے. ایک دوسرے کسی قیمت پر سودے پر راضی ہو جائیں تو اب اس کے لیے دوسرے کی چیز جائز ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اس میں گویا دوسرے کے مال کے حلال ہونے کے لیے اللہ نے ایک شرط لگائی تجارت ہو، دوسری شرط لگائی تجارت بھی آپس کے رضامندی سے ہو. کیا مانے؟ کوئی چیز دی جا رہی ہے اور وہ حقیقت میں تجارت نہیں ہے. جیسے حرام چیز کی خرید و فروخت تجارت نہیں کہلاتی. اللہ نے جن چیزوں کا خریدنا بیچنا حلال قرار دیا اسی کی تجارت حلال ہے. اور جو چیز حرام ہے تو اس کی تجارت ہی نہیں کہلائے گی. اسے کہیں گے بیع باطل، وہ بالکل حرام. دوسری ہے کہ تجارت تو ہے لیکن رضامندی سے نہیں ہے، پریشر سے ہے. جیسے اس کی مثال کہ تاجر لوگ بسا اوقات کسی چیز کا شارٹیج کر دیتے ہیں، شارٹیج ہو جاتا ہے اور شارٹیج کر کے اس کو زیادہ قیمت سے بیچتے ہیں. جیسے کوئی اناج ہے، شارٹیج کر دیا اس کا، بعد میں مہنگے داموں سے بیچنے لگے، یہ بھی حرام ہے. خصوصاً قحط کے زمانے میں اناج کو روکنا تاکہ اس سے زیادہ نفع حاصل کروں، اس کو احتکار کہا جاتا ہے اور یہ حرام ہے. کہ دوسروں کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ تجارت تو ہے لیکن آپس کی خوشی سے نہیں ہو رہی، بلکہ ایک کی مجبوری سے دوسرا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو یہ بھی ناجائز طریقہ ہے دوسروں کے مال کے حاصل کرنے کا. اسی طرح سے تجارت تو کر رہے ہیں لیکن دھوکہ دہی کے ساتھ کہ آپ نے ڈپلیکیٹ چیز ہے اوریجنل بول کر بیچے. تجارت ہے لیکن یہ تجارت فاسد ہے اور یہ نفع کھانا حرام ہے. ایک چیز بتا کے دوسری چیز دے رہے ہیں ڈپلیکیٹ، یہ تجارت نہیں ہوئی، یہ دھوکہ ہوا اور یہ حرام ہے اور یہ کمائی بھی حرام ہے. اسی طرح سے وعدہ کر کے خلاف کرنا، وعدہ کیے کہ میں اتنا اتنا مال تمہارے کو لا کے دے دیتا، وقت پہ نہیں لایا،
تو ظاہر بات ہے یہ بھی حرام ہے. بعض ایڈوانس لے لیتے، ایڈوانس لے کے بولتے ہیں فلاں تاریخ کو رجسٹری کر دیتا ہوں، نہیں کرا تو پھر یہ مال جو کمایا ہے حرام ہو جائے گا. اسی طرح سے بعض یہ کرتے ہیں کہ بے نامے کے وقت پیسے دے دیتے کیونکہ انہیں اٹک جانا ہے، کسی کو نہیں بیچنا، انہیں اٹکا. بعد میں جو ہے وہ خرید نہیں سکا تو وہ پیسے جو اس نے دیا ہے اسے ڈل کر دیتے ہیں. تو لے تو بولا تھا نہیں لیا، دوسروں کو دے رہا تھا میرے کو فائدہ ہو جاتا، تو روک لیا ہے لہذا تیرے پیسے اب ڈل ہو گئے، واپس نہیں ملتے. یہ بھی حرام ہے. یہ کس کے عوض میں لے رہے ہو؟ جس کا کوئی عوض نہیں ہے. بھئی عوض یا تو چیز ہونا یا محنت ہونا. شریعت نے جو چیز حلال کی ہے یا تو اس چیز کے مقابلے میں چیز ہونا. جیسے آپ مارکیٹ میں کوئی چیز لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور چیز لیتے ہیں تو چیز پیسوں کا بدل ہے، اور دوسری چیز یا تو محنت بدل ہونا. جیسے کسی کو آپ نے کسی کام پہ مقرر کیا، نوکر ہے، مزدور ہے، ملازم ہے، تو اس کی محنت کا عوض وہ پیسہ ہے جو آپ دے رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے یہ دو طریقے ہیں حلال ہونے کے کسی کے مال کو. اچھا، اس کے علاوہ بھی اور طریقے ہیں کہ دوسروں کا مال ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے. وہ کیا طریقے ہیں؟ تیسرا طریقہ ہے مہر، جو شوہر بیوی کو ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے حلال ہے. وہ شوہر کا مال ہے لیکن اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے کہ بیویوں کو ان کا مہر دو، اللہ نے حکم دیا. اسی طرح نمبر 4، کسی نے تم کو ہدیہ دیا، مال دوسرے کا ہے، انہیں بطور ہدیہ نذرانے کے پیش کیا تو یہ بھی حلال ہے. مال دوسرے کا ہے لیکن انہوں بطور ہدیے کے دیا تو یہ حلال ہے. اسی طرح سے دوسرے کا مال حلال ہونے کی ایک صورت اور میراث، کہ بابا کا انتقال ہو گیا، ان کی جائیداد کا خود بخود مالک ہو گیا، مال دوسرے کا ہے، وارث بنا تو وارث کو جو میراث ملے گی اس کے لیے حلال ہے. ایک اور صورت ہے، وہ ہے ادھار. اگر کسی سے ادھار کوئی چیز لے لے تو اس کا کھانا بھی اس کے لیے جائز ہے، حلال ہے، لیکن نیت واپس کرنے کی ہونا، ڈبانے کی نیت نہیں ہونا. تو یہ تمام صورتیں ہیں دوسروں کے مال کے جائز ہونے کے لیے. ایک اور چیز ہے دوسروں کا مال، کرایہ، مکان ہے یا کوئی مشین ہے یا اور کوئی چیز کرائے پر آپ نے دی تو اس سے آپ کو جو آمدنی ہوگی یہ مال بھی حلال ہے اور پاکیزہ ہے. تو یہ صورتیں ہیں کسی کے مال کو استعمال کرنے کی، حلال ہونے کی. اور ہم نے پہلے وہ صورتیں بیان کی کہ دوسروں کا مال استعمال کرنا حرام ہے. جب یہ تفصیلات سمجھ میں آ گئی اس کے بعد یہ سمجھو کہ اللہ کو تجارت بہت پسند ہے کہ بندے تجارت کرے.
اس لیے یہاں پر حلال روزی میں اللہ نے تجارت کا ذکر فرمایا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں مگر یہ کہ آپس میں رضامندی سے جو تجارت کرو تو اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مال تمہارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، تجارت کی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، اور اس کو سب سے حلال روزی کہا گیا ہے تجارت۔ چنانچہ حدیث نمبر 1، یہ حدیث مسند احمد اور حاکم نے بیان کی ہے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کون سی کمائی حلال اور طیب ہے؟ آپ نے فرمایا، عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر سچی تجارت جس میں جھوٹ و فریب نہ ہو، یہ سب سے حلال کمائی ہے۔ انسان کے ہاتھ کی مزدوری، یعنی انسان جو محنت سے مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تو یہ کمائی بھی حلال ہے۔ اور ہر سچی تجارت جس میں جھوٹ فریب نہ ہو، یہ حدیث امام احمد اور حاکم نے بیان کی۔ حدیث نمبر 2، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ بیوپاری جو امانت دار ہو وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ روز حشر، اس کا حشر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، مگر 2 شرطیں لگائی، ایک تو سچا ہو، یعنی تجارت کرے سچ بول کر، جھوٹی تعریفہ نہیں کر لینا اپنے مال کی، اور امانت دار ہو، یعنی اوریجنل مال بیچے، ڈپلیکیٹ نہیں۔ ہاں مال میں عیب ہے، عیب بتا کے بیچے، میاں یہ کپڑا ہے اور اس میں یہ عیب ہے، یہ تھوڑا نکلے ہوئے تاگا ہے، لیکن میں قیمت کم کر کے دے رہا ہوں، لینا ہے تو لو۔ انہوں نے بولا ہاں کوئی بات نہیں ہے، تو پھر درست ہے۔ اور اگر لپیٹ کے دے دیا، اب انہیں گھر کو جا کے کھولا رہے اس میں تو جو ہے کچھ نکلا ہوا ہے، واپس لایا، ارے تم ایسا کیسا دیا جی؟ انہیں بولا رہے میرے پاس سے کہاں لے گیا تو؟ دوسرے کے پاس سے لایا ہوں۔ اب یہ جو کمائی کھایا نا، حرام کمائی ہے، جیسے سور کھانا حرام ہے، ایسی حرام کمائی کھانا بھی حرام ہے۔ اس لیے یاد رکھو، کمائی کو اپنی حلال کرو، حلال کمائی کھاؤ، اپنی اولاد کو بھی حلال کمائی کھلاؤ، تبھی اللہ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا۔ حرام کما رہا، حج کر رہا، کوئی حاصل نہیں اس حج سے، کوئی ثواب نہیں ملے گا، یاد رکھو۔ حرام کما رہا، زکوٰۃ بھی دے رہا، مسجدیں بھی بنا رہا، مدرسے بھی چلا رہا، کوئی فائدہ نہیں۔ رزق حلال ہو تبھی اعمال پہ ثواب ملے گا۔ رزق اگر حرام ہے، عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو،
وہ عمل مقبول ہونے کی بجائے مردود ہوگا. اچھا، اسی طرح سے حدیث نمبر 3 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں کہ سچا تاجر قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. حالانکہ دنیا میں دنیا دار کہلایا، لیکن آخرت میں اس کا درجہ کیا ہے دیکھو. لیکن اللہ کے نبی نے شرط لگائی، تجارت بھی سچائی کے ساتھ ہو، جھوٹ فریب دغابازی کے ساتھ نہ ہو. اسی طرح سے یہ روایت اس بہانی نے بیان کی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہاری روزی پاکیزہ ہو، حلال طیب روزی تمہیں حاصل کرنا چاہیے. چنانچہ اس سلسلے میں بھی کچھ احادیث مبارکہ. پاکیزہ کمائی کی شرطیں ہیں. کسے بولتے پاکیزہ کمائی؟ حلال کمائی. اس کی شرطیں احادیث میں بیان کی گئی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی تاجروں کی ہے. سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی تاجروں کی ہے. یعنی گورنمنٹ سروینٹ ہو یا پرائیویٹ ہو یا مزدوری کرنے والا ہو، اس سے بھی حلال کمائی تجارت کی تاجروں کی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں 7 شرطیں ہونا، 7 کنڈیشن لگائی اللہ کے نبی نے. بشرطے کہ وہ جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں. پہلی شرط، جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں. نمبر 2، اور جب وعدہ کریں تو وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں. جو مال جب دے تو ملا تھا برابر لا کے دینا. بعض جگہ بولتے ہیں بھئی فلاں چیز ہے کیا؟ نہیں، میں لا کے دیتا ہوں. وعدہ کرا اب نہیں لا کے دیا، ظاہر بات ہے اس کی کمائی حلال نہیں ہوگی. دوسری شرط، جب وعدہ کریں تو وعدے کے خلاف نہ کریں. تیسری شرط، جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں. بعض لوگ ایڈوانس دے دیتے ہیں، یہ رکھو ہمارے کو مال لا کے دیو، انہیں اس میں سے بھی ہضم کر دے رہا. ظاہر بات ہے وہ کمائی حرام ہے. اس کی کوئی ایڈوانس دیا نا، امانت ہے وہ، اس امانت میں خیانت نہ کریں. چوتھی شرط، جب کوئی سامان کسی سے خریدیں تو اس کو خراب نہ بتائیں. بیپاریوں کی عادت رہتی دوسرے کا مال کتنا بھی اچھا، ارے کیا خراب مال لایا رے، میں ہی بول کے لے رہا ہوں یہ. ہاں جی، یہ سب جھوٹے باتاں. تو دوسرے کے مال کو جب خریدے تو اسے خراب نہ بتائیں. ہاں واقعتاً خراب ہے تو خراب کو خراب ہی بولنا، لیکن بھاؤ کم کرنے کے واسطے اس کا ویلو گھٹا دے رہے. ہاں وہ جگہ ابے وہ پڑی تھے کون لے رہا، میں ہی لے رہا ہوں اتنے میں. نہ، جو جیسی ہے اوریجنل تو ویسی تم اس سلسلے میں بتلاؤ. تو چوتھی شرط، جب کوئی سامان خریدے تو اسے خراب نہ بتائے، یعنی اس کی قیمت ڈاؤن کرنے کے واسطے نہ بتائے. جو اوریجنل ہے اس میں کم زیادہ کرو تم،
بول کے کرو، یہ نہیں اسے ارے کیا خراب چیز آئے رے، اسے کون بھی لے لیتا، یہ تو کتا بھی نہیں کھاتا، مش لے رو، یہ جھوٹے باتیں ہیں، اس سے بچے۔ اور 5ویں شرط، اپنا سامان جب فروخت کرے تو اس کی بیجا تعریف نہ کرے۔ اب اس کا مال خراب ہے، انہیں تعریف کرا، میاں ایسا تیرے کو کام بھی نہیں ملتا، پورا ضلع ڈھونڈ پورا جو ہے اسٹیٹ گھما تو بھی تیرے کو نہیں ملتا ایسا، یہ جھوٹے باتیں ہیں۔ اپنے مال کی بیجا تعریف نہ کرے، یعنی تمہارا مال قابل تعریف نہیں ہے، خواہ تعریف کرے۔ اچھا، نمبر 6، جب ان کا قرض جب کسی کا قرض اس پر ہو تو اس کو ٹال مٹول نہ کرے۔ تاجر پر کسی کا قرضہ ہے تو اسے ٹال مٹول نہ کرے، تاریخاں پہ تاریخاں دے رہا، نہ، یہ ٹال مٹول ہے اور یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 7، اس کا قرض دوسروں پہ ہے تو سختی نہ کرے، اصولی میں سختی نہ کرے، بلکہ اس کی کنڈیشن دیکھے کہ انہیں دے سکتا ہے کیا، کتنے دن میں دے سکتا ہے، اس سے پوچھے۔ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسے ڈھیل دینا ہے اس کی آسانی تک، بھئی تیرے پاس کب تک آتے، بولا فکس ہے نا، او ہے، تاریخ نوٹ کر لو، معاہدہ لے لو اس سے۔ اگر اس کے پاس آ گئے، انہیں دے دیا، لے لو، اس کے بعد بھی نہیں آئے، رہتا انسان بھروسہ کرتا اور وہ فیل ہو جاتا ہے، نہیں دے سکے، آپ اندازہ لگائے، تحقیق کرے، انہیں ادا نہیں کر سکتا، اللہ نے فرمایا کہ یا تو اس کو ڈھیل دو یا اس کو معاف کر دو۔ معاف کر دو تو بہت بڑا اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، تم دوسروں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو تم بھی دوسروں کو معاف کرو۔ تو یہ 7 شرطیں ہیں، تو یہ 7 شرطوں کے ساتھ تاجر کی کمائی سب سے حلال اور پاکیزہ کمائی ہے۔ یہ 7 شرطیں اور ایک مرتبہ سنو، اللہ توفیق دیا تو نوٹ کر لو، کیونکہ اکثر طبقہ تاجروں کا ہے، ملازمت پیشہ یہاں بہت کم ہے۔ پہلی شرط، جھوٹ نہ بولیں۔ دوسری شرط، وعدہ خلافی نہ کریں۔ تیسری شرط، اگر کوئی امانت رکھے تو امانت میں خیانت نہ کرے۔ چوتھی شرط، جب کسی کا سامان خریدیں تو اس کو بلا وجہ خراب نہ کہیں۔ پانچویں شرط، جب اپنا سامان بیچیں تو بلا وجہ اس کی تعریف نہ کرے، بیجا تعریف نہ کرے۔ چھٹی شرط، اگر کسی کا قرض ہو اسے ٹال مٹول نہ کرے بلکہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 7، اس کا دوسرے پہ قرض ہے تو سختی نہ کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق۔
یہ روایت حاکم نے بیان کی۔ حدیث کا ترجمہ، قیامت کے روز تاجر گناہگاروں کے صفوں میں ہوں گے۔ تاجر گناہگاروں کی صفوں میں ہوں گے، سوائے ان تاجروں کے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے ہوں اور سچ بولتے ہوں۔ ان کو چھوڑ کے باقی تاجروں کو گنہگار مجرموں کی صف میں کھڑا کیا جائے، کیوں اکثر دھوکے کے باتاں، جھوٹے باتاں، مال کی بے جا تعریف، یہ تاجروں کا کام ہے۔ اور دنیا میں دیکھو، زیادہ تر تجارت ہی ذریعے آمدنی ہے اور ذریعے معاش ہے۔ دوسرے نمبر پر مزدوری ہے، تیسرے پہ ملازمت ہے، اور باقی شعبے اس کے علاوہ ہیں۔ تو سب سے زیادہ تجارت، اس لیے قرآن پاک میں بھی اس پر زور دیا کہ مسلمان تجارت ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں، اس کا ضرور خیال رکھیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجارت آپس کی رضامندی ہی سے ہوتی ہے، اور رضامندی نہیں ہے تو وہ تجارت نہیں کہلائے۔ اب جیسے کسی کے پیسے آنے تھے تو آپ نے اس کی کوئی چیز اس کے عوض میں لے لی، تو پیسے نہیں دے رہا تو میں فلاں چیز پہ قبضہ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ چیز مہنگی تھی، تم نے اونے پونے قیمت لگا کر اس پہ قبضہ کیا، یہ حرام ہے۔ یہ تجارت تو آپس میں رضامندی ہی سے ہو سکتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارک، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو کچھ کھاتے ہو اس میں پاکیزہ ترین وہ ہے جو تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہو، یعنی محنت کی کمائی ہو، اور تمہاری اولاد کی کمائی بھی تمہاری ہی کمائی ہے۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں بیان کی گئی ہے۔ گویا اولاد کی کمائی تمہاری ہی کمائی ہے۔ اولاد کو پڑھ لکھ کے قابل بنایا، تاجر بنایا، اولاد کما رہی ہے۔ اب ماں باپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ اولاد یہ بولی، کیا جی تم خالی بیٹھ کے کھا رہے، ہمیں محنت کرنا کیا ہو بیٹے، توچ محنت کرنا، کیونکہ اتنی محنت کر کے تیرے کو اتنا قابل بنایا، اب باقی جو ہے ماں باپ کا جو قرضہ ہے نا، یہ ادا کرنا۔ ماں باپ کے جو ہے دنیا سے رخصت ہونے تک پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا، ماں باپ کے اتنے احسانات۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری اولاد بھی تمہاری ہی کمائی ہے، لہذا اولاد کی کمائی ماں باپ کھا سکتے ہیں۔ اب بعض عورتیں رہتے کہ آج ہی ہمارے سسرے ساس جو ہے ایسا بیٹھ کے کھا رہے، ہماری کمائی پہ اور کھاتے، تو بولنے والی کون ہے؟ بعض ڈیڑھ شانے رہتے، گھر میں ہنگار لگاتے رہتے، شوہر کو غلط پٹی پڑھاتے رہتے۔ یاد رکھو، شوہر کے ماں باپ کو شوہر سے جدا مت کرو، انہوں نہیں کما رہے ہوں گے، بیمار ہوں گے،
زندگی بھر انہوں نے محنت کی ہے اولاد کی خاطر. آج اولاد ان کی خدمت کر رہی ہے, کوئی احسان نہیں کر رہی ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اولاد کی کمائی تمہاری ہی کمائی ہے. کہ کیونکہ اولاد بھی تمہاری ہی کمائی. تو اولاد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ماں باپ پر احسان جتلانا کہ ہم کما رہے تم جو ہے عیش کر رہے. نہ, تجھ کمائیں گا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اچھا, ایک کیس آیا حضور کی خدمت میں. بیٹے نے شکایت کی, یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے میرا مال بہت ہی خرچ کرتا ہے. اللہ کے نبی نے بلوایا, پوچھا بڑے میاں اپنے بیٹے کی کمائی میں سے بہت خرچ کر رہے کہتے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے اوپر نہیں کرتا, اس کی بہن ہے غریب میری بچیاں, میں ان پہ خرچ کرتا ہوں یا رسول اللہ. اور پھر جبریل امین آئے, کہا یا رسول اللہ اس کو پوچھو ذرا وہ اشعار کیا کہیں اس نے جو اس کے دل میں ہے بھی زبان پہ ادا نہیں ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا بڑے میاں وہ کیا اشعار ہیں تمہارے جو ابھی دل میں چھیں زبان پہ نہیں آئے. اس کو بڑا تعجب ہوا. کہا یا رسول اللہ آپ کی ہر بات جو بھی آپ فرماتے ہیں آپ کے نبی ہونے کی تصدیق ہی ہوتی. آج تک میں کس کو بولا بھی نہیں, زبان پہ بھی نہیں آئے. اللہ نے آپ کو اطلاع دی, آپ یقیناً اللہ کے سچے نبی ہیں. اس نے جب اشعار پڑھے ہیں اور وہ اشعار میں اولاد پہ جو احسان کرنے کا ذکر تھا کہ بارش ہوتی تھی ہم گیلے میں سو جاتے تھے لیکن تجھے ہم سوکھے میں سلاتے تھے. جب بیمار ہو جاتا تو ہم راتوں رات بے چینی میں گزار دیتے تھے, ہمیں اپنی فکر نہیں ہوئی, ہم بھوکے رہے لیکن تجھے کھلایا. تیری بھوک ہم سے برداشت نہیں ہوئی, تیری تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوئی. ایسے دردناک اشعار سے اللہ کے نبی کو تو جلال آ گیا. اللہ کے نبی کو جلال آ گیا. اس نوجوان کو حضور نے پکڑا, اس کے دامن کو, گریبان کو پکڑ کے فرمایا سن انتا و مالک لی ابی کا, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تیرے باپ کو اختیار ہے, جو چاہے تیرے مال میں سے خرچ کر سکتا ہے. تجھے پلٹ کے جواب دینے کا حق نہیں. اتنے احسانات ہیں ماں باپ کے. اب بعض اولاد بولتے ہیں کہ فلاں کے بابا اتنے دکانہ چھوڑے تم ہمارے واسطے کیا کرے. بات بہت نالائق رہتے ہیں, کیا کرے. ان کو جواب ایسا نہ کرو جو پاؤں میں سے جوتا نکالو کھن کھن لگاؤ اس کو. بیٹے اگر تیرے کو بچپن میں گلہ گھونٹ کے مار دیتے تھے تو یہ باتیں کرنے کے قابل رہتا تھا کیا؟ ہاں, بچپن میں اگر مار کے پھینک دیتے تیرے کو کیا کر لیتا تھا؟ کیا یہ احسان کم ہے کہ تیرے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کیا آج اس قابل ہوا؟ اولاد کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے ہمارے واسطے کیا کما کے رکھے. اور عام طور سے ایک بات یاد رکھو, جو ماں باپ اولاد کے واسطے زمین جائیداد کما کے رکھتے ہیں وہ اولاد اکثر عیدی ہو جاتی ہے. انہوں نے کماتے نہیں, کیا کرنے کا, باپ کی بہت اسٹیٹ ہے, جلائے تو جلتا نہیں. محنت نہیں کرتی اولاد. جس کے ماں باپ محنت کیے ہیں نا, اولاد محنت نہیں کرتے. اور جس کے ماں باپ نے اولاد کے واسطے کچھ نہیں چھوڑا ہے وہ اولاد محنت کرتی. اسے اپنی زندگی بنانا ہے, محنت کرنا ہی پڑے گا. باپ کے کوئی اسٹیٹ جائیداد نہیں ہے چلو بیچیں گا کھائیں گا. اس لیے یاد رکھو اپنی اولاد کے لیے زیادہ بھی چھوڑ کے نہ کو جاؤ, لمیٹیڈ چھوڑو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, بس اتنا چھوڑو. اب بعض لوگ بھوج چھوڑ دیتے, اولاد کو لوگ غلط راستے پہ لگا دیتے, پینے میں, کھانے میں, جوئے میں. اب جواری وہ کتنا جائیداد بس ہوتی کیا, اتنا بھی رہے تو نہ چل جاتے. ہاں جی, اپنی اولاد کو نیک بناؤ, نیک صحبت میں رکھو,
اور ان کے لیے جائیداد چھوڑو لیکن لمیٹڈ، انلمیٹ نہیں۔ بہرحال اولاد کو بھی چاہیے خود محنت کرے، باپ اتنا چھوڑانا آگے اور بڑھائے۔ بعض لوگ بولتے ہیں ہر کمارا کئی کو رہے باپ بہت چھوڑانا، ارے وہ باپ کی کمائی ہے، یہ آپ کی کمائی ہے، محنت ہے۔ اس لیے دیکھو ایک فرق محسوس کرو، کوئی بھی گاڑی ہے اگر بہت اسپیڈ میں انہیں مار رہا گاڑی تو سمجھ جاؤ انہیں اونر نہیں ہے، انہیں ڈرائیور ہے۔ اور سمجھو گاڑی اسپیڈ میں نہیں چلا رہا تو سمجھ جاؤ انہیں مالک ہے۔ اپنی چیز کی جو ہے انسان کو قدر ہوتی، ڈرائیور ڈرائیوری ہے، گاڑی دوسرے کی انہیں مار رہا گاڑی۔ فرق ہوتا ہے۔ اپنی کمائی انسان احتیاط سے خرچ کرتا ہے اور دوسروں کی کمائی بے درے خرچ کرتا ہے۔ اس لیے دیکھو یہ شادیاں میں بڑے بڑے فنکشن ہال اور بڑے بڑے کھانے دے رہے ہیں، کیا ولیمہ، بہت 50,000 آدمی کھا رہا، کس کے باپ کا مال کھا رہا؟ وہ سسرے کا مال ہے، اس سے لیا ادھر اڑا رہا۔ اپنا مال ہوتا تو اس طرح نہیں اڑاتا انسان۔ ایک ایک پائی پائی پہ محنت لگی ہے اور پسینہ ٹپکا ہے، وہ بیجا خرچ نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب سے میں نام نہیں لیتا، بہت بڑا آدمی تھا، کروڑ پتی، ایک 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس آ کے بیٹھتے تھے وہ دکان میں، میری سگریٹ منگاتے تھے ان کے پینے کے واسطے۔ تو جب لاتا تھا لانے والا تو پوچھتے تھے واپس چلر پیسے لا، اب روپیہ اس میں سے اور واپس۔ کروڑ پتی آدمی اسے 1-2 روپیہ چھوڑے تو روپیہ 2 روپیہ کہیں کو، روپیے میں سے چلر 25 پیسے 20 پیسے جو واپس آتے تھے وہ بولتے تھے چلر پیسے لا۔ انہیں بولتا سیٹ کیا کرنے کا ہے؟ میرے کو بھی تعجب ہوتا ہے یہ آدمی کتنا کنجوس ہے، یہ کروڑ پتی ہے انہیں 20-25 پیسے نہیں چھوڑ رہا۔ تو نہ بولنا مول صاحب یہ پیسہ جو ہے نا بہت محنت سے کمایا جاتا ہے، یعنی محنت کا احساس تھا ان کو، تو خود کمایا احساس ہوتا ہے، دوسری کمائی کیا احساس؟ باپ کی تنخواہ ہے، بیٹے موج اڑا رہے، باپ باہر ملک میں محنت کر رہا بیچارہ، پھترے اٹھا رہا، انہیں یہاں عیش کر رہا، چکن 65 کھا رہا۔ ارے باپ وہاں پھترے اٹھا رہا ہے سعودی میں، اسے احساس نہیں اس کا۔ ہمارے بابا باہر ہیں، اب باہر کیا بہت بڑے آفیسر ہیں کیا معلوم انہوں کتنی محنت کر رہے ہیں بیچارے۔ ابھی اولاد بیوی بچے عیش کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں دیکھا گھر میں کھانا نہیں کھا رہے لوگ، رمضان میں رات میں ہوٹل میں کھانا، کس کی کمائی کھا رہے ہیں؟ نہیں باہر ہیں، تو بیچاروں کو وقت پہ افطار و سحری مل رہی کہ نہیں مل رہی کی، لیکن اس کے بھیجے ہوئے پیسوں پہ یا رات بھر جو ہے 65 کھاتے پھر رہے۔ اللہ احساس نصیب فرمائے، اپنی محنت کے پیسوں کا احساس ہوگا، دوسروں کا احساس نہیں ہوتا۔ ہاں جی، اللہ نے فرمایا اسی لیے کہ دوسرے کا مال ناجائز طور سے مت کھاؤ، بیجا طور پہ مت کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مت کھاؤ تم ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے پہ۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث مبارکہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تاجر میں اگر 4 باتیں ہوں تو اس کی کمائی پاک ہوتی ہے۔ نمبر 1، خریدتے وقت اس چیز کی برائی نہ کرے، یعنی اس کا ویلو گھٹا کے نہیں خریدنا،
نمبر 2، بیچتے وقت اپنے مال کی بیجا تعریف نہ کرے۔ نمبر 3، جو چیز بیچ رہا ہے اس میں دھوکہ نہ دے، یعنی اوریجنل بتایا، ڈپلیکیٹ پیکنگ میں دے دیا۔ انہیں گھر میں جانے کے بعد عورت بم ماری، کہاں سے لائے جی تم یہ؟ انہوں نے بولا بمبئی سے لایا۔ اب انہیں یہاں سے واپس جاتا واپس کرنے کو؟ نہیں جاتا، نہیں گیا، لیکن اس کی بددعا تو لگی نا اس کمبخت کو، جس نے دھوکہ دیا، اس کی آہیں تو لگیں گی نا، انہیں سرسبز ہوں گا؟ نہیں ہوتا۔ کچھ تو بھی انکم ٹیکس کی ڈھال پڑ جاتی، سیل ٹیکس کی پڑ جاتی، کچھ تو بھی جو ہے دھوکہ دہی کی پڑ جاتی، جتنا کمایا چل جاتا۔ اگر پھر بھی نہیں گیا دوا خانے میں تو جاتا، کینسر یعنی کینسل، جتنا کمایا تھا سب چل جاتا۔ یاد رکھو، اس لیے حرام کمائی سے بچو، رزق حلال کی کوشش کرو۔ اچھا، اسی طرح سے نمبر 4، خریدتے اور بیچتے وقت قسمیں نہ کھائے۔ عربوں کی عادت تھی، ہر بات میں قسم کھا کے بیچتے تھے۔ جیسے ہمارے پرانے بیپاریاں ہر بات میں جھوٹ بول کے بیچتے تھے۔ ڈنڈی مارنا تو کمپلسری تھا، پرانے جتنے تھے نا ترازو والے برابر مارتے تھے، یوں جھٹکا دیے تو چھٹاک تو ہوتا نہیں۔ لیکن یہ چھٹاک جو ہے بےمانی کرے، کبھی اوپر نہیں آئے، کبھی گھر کے ٹینا سوراخاں پڑے ہوئے بدل نہیں سکے۔ ہاں جی، برکت ہی نہیں، بےمانی میں کہاں سے؟ اب ان کی اولاد آئی، اب ان کی اولاد دیندار بنی، دین کی محنت کر رہی ہے، دین کی دعوت میں ہے، اب ذرا ایماندار ہو گئے، اللہ نے اتنا نوازا، کروڑہا روپے کی جائیداد کے مالک بن گئے۔ باپ کے زمانے میں ٹینا نہیں بدلا تھا انہیں، اولاد کروڑ پتی بن گئی۔ تم بولے ارے کہاں سے لگا؟ یہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، نیت بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ برکت ایسی جگہ سے آتی ہے تم کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تو اگر تم کسی مصیبت میں ہوں گے اللہ اس سے نکلنے کا راستہ آسان کر دے گا، اور روزی ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جس کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک مانگنے والا ہے، حضرت کچھ تو بھی دیو اللہ کے نام پہ۔ انہوں نے بولے، حضرت حسن کو بلا کے کہا بیٹے امی کے پاس میں کچھ پیسے رکھوایا تھا تمہارے، وہ لا لو یا فقیر کو دے دیں گے۔ اب حضرت حسن گئے، امی ابا آپ پیسے منگا رہے، انہوں نے دے دیے۔ اب دینے کے بعد حضرت علی نے وہ پیسے غریب کو دے دیے، جاتی ضرورت پوری کو۔ اب بعد میں سوچنے لگے، تھے جوتے پیسے گھر خرچ کے، اب وہ بھی دے دیے، اب گھر خرچ کیسا چلنا؟ ایک آدمی جو ہے جا رہا تھا، اونٹ لے کے جا رہا تھا، حضرت علی نے روکا، کہا بھائی یہ اونٹ جو ہے بیچتا کیا؟ اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کہا کتنے میں لے رہے؟ علی نے فرمایا 60 درہم میں لیتا ہوں، دیکھ دیتا ہوں گا تو دیکھ۔ انہوں نے بولا لے جی۔ علی نے فرمایا اسے بندے، فرمایا پیسے میں بعد میں دیتا ہوں، راضی ہے نا؟ میں تیرے کو تھوڑی دیر میں پیسے دے دیتا ہوں، ابھی نقد تو نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں جی، آپ بعد میں دو۔
وہ شخص تو چلا گیا، ایک دوسرا آدمی آ رہا، انہیں بولا رہے یہ اونٹ اتنا اچھا کس کا ہے؟ لوگ عملے علی کا ہے۔ آیا، حضرت یہ بیچ رہے کیا؟ انہوں نے فرمایا ہو، کتنے میں دے رہے؟ علی نے کہا 200 درہم میں لیتا ہوں گا تو لے، تیری مرضی۔ اس نے کہا 200 کچھ بھی نہیں ہے، مال بہت اچھا ہے، دے دیا، لے کے چلے گیا۔ وہ پہلے والا آیا، اجی وہ ہمارے پیسے، لے تیرے پیسے، ہاں یہ تیرے 60 درہم ہی لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صحیح نیت سے برکت عطا فرمائی۔ بیٹے کو بلایا کہ بیٹے یہ پیسے امی کو لے جا کے دو۔ اب بچہ لے جا کے دیا تو حضرت فاطمہ بولا رہی اپنے تو کم تھے، انہوں اتنے زیادہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا جاؤ اپنے امی سے کہہ دو اللہ کا وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کے 10 دینے کا اللہ وعدہ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت ہے۔ تو برکت کے معنی یہی ہے کہاں سے آتی ہے آپ کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کے مقدر میں رکھا ہے، آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، اور مقدر میں نہیں ہے تم کتنا بھی لٹک لے ہو نہیں ملتا ہو۔ ہاں افسوس کرتے بیٹھتے ارے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، تیرے قسمت میں نہیں تھا، ہاتھ سے نکلنا ہی تھا تیرے۔ ہاں انسان کا گمان غلط ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے بندوں کے حق میں بالکل صحیح ہوتے ہیں، اور بندہ نہیں جانتا کیا فیصلہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تاجر ہی فاجر ہیں، تاجر ہی گنہگار ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا، مگر تاجر بیچتے وقت قسمیں کھاتے ہیں اور گنہگار ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ یہ روایت امام احمد بن حنبل اور حاکم نے بیان کی۔ اسی طرح سے اور بھی احادیث مبارکہ ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کسی نے کوئی کھانا نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی کھاتے تھے، حالانکہ بادشاہ تھے۔ آج کل تو چپراسی ہے تو بیمانی شروع کر رہا، وہ تو بادشاہ تھے لیکن کبھی خزانوں میں سے ایک پائی بھی نہیں لیتے تھے، خود محنت کرتے تھے۔ کیا محنت کرتے تھے؟ زرہ بناتے تھے، یعنی جنگ کا جو حفاظتی لباس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا ہاتھ میں لیتے موم بن جاتا تھا، جتنے چاہے باریک کاریاں بنا کے برابر ڈیزائن بناتے تھے، زرہ بناتے تھے، اور وہ بیچ کر جو کمائی ہوتی تھی اس سے اپنے بال بچوں کے گزر اوقات فرماتے تھے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کسی نے کوئی کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی کھاتے تھے۔ اسی طرح سے دیکھو ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 50 سال حکومت کرے اکھنڈ بھارت پہ،
50 سال، لیکن کبھی خزانے میں سے نہیں لیے، بلکہ ٹوپیاں بناتے تھے اور اس کو بیچتے تھے، جو آمدنی آتی اس سے ان کا گھر کا خرچ پورا ہوتا تھا۔ قرآن شریف لکھتے تھے، کتابت کرتے تھے، کیونکہ پہلے چھاپ خانے نہیں تھے، کارخانے ایسے، تو ہاتھوں سے نقول لیتے تھے، لکھتے تھے، نسخہ جب تیار ہوتا تو اس کو فروخت کر کے جو ہدیہ ملتا اس میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ایسے ہی ایماندار لوگوں نے کامیابی کے ساتھ ہمارے ملک پہ حکومت کی ہے، اور جو بےمانی پہ اتر آئے 5 سال بھی نہیں ٹک رہے، چل جا رہے، سال بھی نہیں ہو رہا، کھڑکیاں پیچھے شروع ہو گئے، ہاں جی، کتنا بھی محنت کرے تو کیا ہوا جی؟ اللہ جب کسی کی بےمانی کو اوپن کرنے پہ آئے تو میڈیا والے بھی اس کو چھپا نہیں سکتے، کتنا بھی کوئی میڈیا کو خریدا تو کیا ہوا؟ کوئی نہ کوئی حق بولنے والا اس میں سے اللہ پیدا ہی کر دیتا ہے، ہاں جی۔ تو دیکھو کیسے لوگ تھے، 50 سال حکومت کیے ہیں، تو بےمانی سے چلتی تھی کہتے دن نہیں چلتی تھی، ان کی ایمانداری، رزق حلال، حلال روزی، اللہ نے حلال روزی میں بڑا سکون عطا فرمایا ہے۔ حرام میں مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، بلائیں ہیں، حرام مال میں تباہی ہے، بربادی ہے، اس لیے فرمایا رزق حلال حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مت کھاؤ تم ایک دوسرے کے مالوں کو ناجائز طریقے پہ، ناحق طور پہ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں مگر تجارت جو آپس کی رضامندی سے ہو، یہ کمائی تمہارے لیے البتہ جائز ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سی احادیث اور روایات اس سلسلے میں بیان کی گئی۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یہاں ایک مسئلہ اور سمجھو کہ ایک خریدنے والا، ایک بیچنے والا ایک مجلس میں سودا کر رہے ہیں، تو ان دونوں کو اختیار ہے مجلس ختم ہونے سے پہلے کہ اپنے سودے کو کینسل کرنا چاہیں تو کینسل کر سکتے ہیں مجلس میں، لیکن وہ بیٹھک ختم ہو گئی، اب اختیار نہیں رہا، بھائی بیٹھک میں جو طے ہو گیا اب دونوں کے ذمہ لازم ہو گیا، اب کینسل کرنے کا اختیار نہیں رہا۔ ہاں، 2 چیزوں کا اختیار ہے، خیار عیب اور خیار رویت۔ خیار عیب کیا ہے؟ آپ نے سودا کیا، کوئی چیز خریدی رضامندی سے دونوں کے، لیکن جب آپ لے کر آئے تو اس میں عیب نکلا، تو اب کینسل کر سکتے کیا؟ واپس کر سکتے کیا؟ ہاں کر سکتے ہیں، اس کو کہیں گے خیار عیب۔ عیب اگر چیز میں نکلا آپ وہ عیب بتا کے واپس کر سکتے ہیں، اور بیچنے والے پر لازم ہے کہ اپنی عیب کی چیزیں واپس لینا، خراب چیزیں لکھی تو واپس لینا۔ اب یہ دکاندار کیا کرے، ہوشیار ہے، لوگ بہت ہی ستارے، معمولی بات ہے تو یہ نہیں دوسری ہونا، دوسری نہیں تیسری ہونا، تو انہوں نے لکھ کے لگائے کہ घेतलेला माल परत घेणार नहीं, جو مال لے گئے تم واپس نہیں لیا جائے گا۔ اب یہ مسئلے کی حد تک کہاں تک درست ہے؟ مسلمانہ بھی لکھ رہے بھائی یہاں جانچ کر لو،
لے جانے کے بعد پھر اختیار نہیں رہے گا. یاد رکھو یہ مسئلے کے خلاف ہے. اگر عیب نکلا تو واپس لائیں گا وہ آپ کو لینا ہی لینا پڑے گا. ہاں آیا کلر بدل کے دو کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ کلر اگر پسند نہیں آئے یہ کوئی عیب نہیں ہے. یاد رکھو اس میں ایسا عیب ہو واقعتاً تو اسے تم واپس کرنا چاہے تو شریعت اجازت دے گی. اور دوسری چیز خیار رویت. خیار رویت یہ ہے ایک چیز آپ دیکھے نہیں، سودا کر رہے ہیں، سودا ہو گیا، طے ہو گئی، قیمت ہو گئی، بانڈ پیپر صاحب لکھ لیے. بعد میں جا کے دیکھے تو جو ذکر کیا تھا وہاں نہیں ہے، دوسری جگہ سے. تو اب اختیار ہے اسے کہ ارے تم جو بولے تھے وہ نہیں ہے، دوسرا دکھ رہا. تو اب کینسل کرنا چاہے تو کینسل کر سکتے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہر چیز ٹھوک بجا کر پھر سودا کرنا. جان دینا بھروسے کا ہے، یہ بھروسے میں مار کھا جا رہے لوگ، دھوکہ دہی ہو جا رہی ہے، ڈپلیکیٹ مال لے رہے ہیں، دھوکہ دہی. اس لیے شریعت میں یہ ہے کہ ہر چیز ٹھوک بجا کے لو، سامنے دیکھ کے لو، اس میں جو ہے جانچ پڑتال کر لو، اس کے بعد لو، دونوں کو تکلیف نہیں ہوتی. اسی لیے نکاح کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی نے یہی حکم دیا کہ نکاح کر لینے والا ہونے والے بیوی کو ایک نظر دیکھ لے، بعد میں کرکریاں کرتے نہیں بیٹھے یہ میری پسند کی نہیں، میرے ماں باپ کی پسند کی تھی. ہاں جبکہ تو اندھا ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ اللہ کے نبی نے صحابی سے فرمایا، تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک جگہ میرا رشتہ ہو گیا ہے. حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا تو نے اسے دیکھا بھی نہیں دیکھا. کہا حضور دیکھا تو نہیں، باقی سب پکا ہو گیا. حضور نے فرمایا دیکھ لے. حضور نے حکم دیا. اس وجہ سے بعد میں کرکرا نہیں ہونا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں مگر تجارت کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مال تم جو قبضہ کر رہے ہو تو یہ جائز ہے، لیکن دونوں کی رضامندی سے ہو. ایک بات یاد رکھو، یہ بیاج سے جو پیسے لیتے ہیں لوگ راضی خوشی سے لیتے نا جی. ہاں انہیں بھی خوشی سے لے رہا، انہیں بھی خوشی سے دے رہا. سود انہیں بھی خوشی سے دینے کو تیار ہے. بینک سے پیسے اٹھاتے، بینک والے بھی خوش ہے کہ ان کا گریک ہو رہا ہے، اور انہیں بھی خوش ہے اپنا کام ہو رہا. کیا یہ درست ہے؟ نہ، حرام حرام ہی ہے. اوریجنل چیز حرام ہے، سود حرام ہے. ٹھیک ہے تمہارا لین دین صحیح ہوا، لیکن جو چیز لی یا دی جا رہی ہے اس کی بنیاد تو حرام پہ ہے. جو حرام کی بنیاد پہ جو فائدے ہیں وہ بھی حرام ہیں. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اور دوسرا معنی کہ اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طور سے مت کھاؤ، اپنے مال کو بیجا مت اڑاؤ، گناہوں میں خرچ مت کرو. اس کے بعد فرمایا دوسرا حکم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو. یہ قتل کرنا حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. یہاں تک کہ شرک کے بعد یہ سب سے بڑے گناہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا. انسان جھگڑے ہوتے ہیں، میں جھگڑے ہوئی تو کہیں تو بھی کمپرومائز کر لینا، اس کو بڑھاتے نہیں رہنا. تیرے کو دیکھ لوں گا، تیرے کو ختم ہی کروں گا. ہاں ختم کرا تو کہاں جاتا؟ اسے ختم کرا دنیا میں جیل میں جاتا، سڑ جاتا.
اور آخرت میں ہمیشہ کی جہنم میں جاتا ہے۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا کیا آسان ہے؟ اتنا بڑا جو ہے اس پہ وبال ہے کہ دنیا میں بھی جیل میں سڑتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ نے فرمایا جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گا۔ کیا کر رہا ہوں؟ رمضان کا مہینہ ہے، پانی مت لے جا۔ یہ بڑا آدمی نہیں ہے کوئی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ دوسروں کو قتل کرنا ظاہر بات ہے یہ شرک کے بعد بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر پر جو سزا بیان کی کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایسے ہی کسی ایمان والے کو ناحق قتل کرنے کی سزا بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہ، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جو سزا کافر مشرک کی ہے وہی سزا ایک ایمان والے کو قتل کرنے والے کی۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسروں کو قتل آپس میں مت کرو۔ اچھا، دوسرے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو تم قتل مت کرو، یعنی خودکشی مت کرو، حرام ہے۔ خودکشی، آتم ہتیا یہ حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، حدیث مبارکہ میں ہے، ثابت بن ضحاک راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کرے گا قیامت کے دن اسی چیز کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت امام شافعی نے اس روایت کو بیان کیا۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ حدیث تقدیم و تاخیر کے ساتھ بخاری، مسلم اور ترمذی میں بھی بیان کی گئی، نسائی نے بھی اس کو بیان کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے، اب پہاڑا نزدیک نہیں رہے، اب برجاں ہیں نزدیک، جو شخص پہاڑ پر سے گر کر خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، ہمیشہ دوامی طور پر دوزخ میں لڑکتا ہی چلا جائے گا، اللہ اسے اسی طرح کا عذاب دیں گے۔ اور جو شخص لوہے سے خودکشی کرے، چاقو سے، چھری سے مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، تو وہی لوہا ہاتھ میں لیے جہنم کے اندر ہمیشہ دوامی طور پر اپنے آپ کو مارتا ہی رہے گا، اور یہ عذاب اس کو ہمیشہ دیا جاتا رہے گا۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے کہ جس نے زہر پی لیا، زہر پی کر خودکشی کی، وہ جہنم میں زہر ہی پیتا رہے گا اور اس کی تکلیف سے چیختا چلاتا رہے گا۔ تو جس چیز سے خودکشی کی ہے جہنم میں اسی طرح کا عذاب اس کو دیا جاتا رہے گا۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک آدمی کے جسم پہ زخم آیا، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے چھری لے کر خود اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ وہ زخم کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی، انہیں ہاتھ کاٹ ڈالا۔ اب وہ خون جو نکلنا شروع ہوا، اتنا خون نکلا کہ اس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے اس پر اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان لینے میں جلدی کی، اپنی جان مارنے میں جلدی کی، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک غزوے میں بھیجا، ایک جنگ میں بھیجا دشمن کے مقابلے میں۔ ذات السلاسل کی جانب ایک جنگ ہوئی ہے، اسلامی جنگ ذات السلاسل۔ سلاسل کہتے زنجیریں، زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے دشمن کی فوج والے کہ کوئی بھاگنا نہیں، ثابت قدم ہو کے لڑنا، اس کو ذات السلاسل کی جنگ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں اس جنگ میں میں تھا، سخت سردی پڑ رہی تھی، رات میں بہت سردی، فرماتے ہیں کہ اس رات میں مجھے غسل کی حاجت ہو گئی۔ امیر لشکر تھے، سوچا اگر میں غسل کروں گا تو مر ہی جاؤں گا، اتنی سردی پڑ رہی تھی کہ سوچا اگر میں غسل کروں تو ختم ہی ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھائی، کیونکہ امیر ہی نماز پڑھا سکتا تھا، امیر کا حق ہے امامت کا۔ اب امیرہ اس قابل نہیں ہے امامت کے، اس لیے عالمہ کو امام بنایا جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ جب ان کی واپسی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایسا جو ہے تیمم سے نماز پڑھا دی۔ اللہ کے نبی نے بلایا، فرمایا عمر کیا تم نے جنابت کی حالت میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی؟ یعنی ناپاکی کی حالت میں تم نماز پڑھا دیے کیا؟ عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ پھر یہی آیت شریفہ تلاوت کی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کر ڈالو۔ یا رسول اللہ اتنی سردی پڑ رہی تھی، اگر غسل کرتا تو ختم ہی ہو جاتا، اور اللہ نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کر ڈالو۔
اس لیے حضور میں تیمم کر کے پڑھا دیا۔ اللہ کے نبی اس دلیل کو سن کے مسکرا دیے، ہنس دیے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا ایسی سچویشن ہو، موت کا خوف ہو، تو پھر تیمم کر لے کے نماز ہو جاتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے سستی سے اٹھے ہی نہیں جا رہا، ہاں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، یاد رکھو، تیمم کر کے پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے تو غسل ہی فرض۔ تو آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کو ناحق قتل مت کرو، اور دوسرے معنی آیت کے یہ ہیں کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی ہے۔ اور اسی میں ایک مسئلہ اور سمجھو کہ اپنی جان اپنے اختیار میں نہیں ہے، اپن مالک نہیں ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ اسی طرح اپنے جو پارٹس ہیں، اپنی جو چیزیں ہیں نا، آنکھیں ہیں، گردہ ہے، دل ہے، یہ بھی اپنے نہیں ہیں، اپن مالک نہیں ہے۔ اچھا مالک نہیں ہے تو ڈونیٹ کر سکتے کیا؟ تحفے میں دے سکتے کیا؟ نہیں، بہت سارے اندھوں کو آنکھیں آئیں گے، تیرے کو فکر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ انتظام کرنے والا ہے۔ تو دوسروں کی چیز خیرات کر رہا ہے، تجھے کیا اختیار؟ ہاں، اب کوئی اپنی کڈنی دے رہا، ڈونیٹ کر دے رہا، یاد رکھو اسپاٹ پہ اگر ضرورت ہے، کسی کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، اور تمہاری کڈنی دینے سے اس کے جان کے بچنے کا اگر یقین ہے ڈاکٹروں کے تجربے سے، تو اس صورت میں اسپاٹ پہ دینا درست ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر گیا کہ میرا سب نکال لو، دوسروں کو ڈونیٹ کر دیا میں۔ کس کے باپ کا مال کس کی خیرات کر رہا ہے؟ مٹھائی کے سامنے، دکان کے سامنے کھڑے ہو کے بلا کے بولا، ارے گلاب جامن کھانے کا یہ لے کھا، دکان والا اٹھ کے چپل سے مارتا، کس کے باپ کا تیرا بیٹا؟ ہاں تو بات سمجھ میں آ رہی، یہاں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مسلمانوں میں بھی کچھ ہے بہت روشن خیال۔ روشن خیال کیا؟ ان کے خیالوں میں گوبر بھرا ہوا ہے۔ بھائی جو خیال اسلام سے ہٹ کر ہے وہ روشن ہو سکتا ہے؟ اب جی، اب الٹے مولویوں پہ لوگ جو ہے اعتراض کر رہے ہیں، ارے ترقی کا زمانہ ہے، انہیں اچھا فائدہ ہو رہا نا، وہ سب صحیح ہے، اللہ نے منع فرمایا، تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جان کو قتل مت کرو، کیونکہ تم مالک نہیں ہو۔ اسی طرح جو چیز تمہاری ملکیت میں نہیں ہے وہ ڈونیٹ کرنے کا تمہیں اختیار نہیں۔ اگر کوئی ایسا کیا تو وہ گنہگار کہلائے گا، اللہ کے یہاں پکڑ ہوں گی، یاد رکھو۔ اس لیے اسلام کا تعارف صحیح انداز میں کرواؤ۔ ہم مروب ہو جاتے ہیں، انہوں فائدے بتاتے، ہم بولتے ہو جی صحیح بھی ہے، ہاں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، تو ادھر سے چھوڑنا چاہیے، تیرے کو یہاں نہیں رہنا چاہیے تو ادھر ہی جا۔ بھائی جسے اسلام پسند نہیں اسے یہاں رہ کے کیا فائدہ؟ تو ہم اگر جواب سمجھ میں نہیں آئے سرنڈر ہو جاتے سیدھا سیدھا، اور انہوں صحیح بول رہے، بہت ہی فائدہ ہو رہا، ہاں جانا بچ جا رہے۔ اچھا وہی کم بخت جانا بچانے والے اٹیک کر کے لاکھوں کو مار ڈال رہے۔ اب جی یہ تھیوری پیش کرنے والے امریکی اور یہ یورپین دنیا پہ اٹیک کر کے لاکھوں جانوں کو مار رہے، اور یہاں جان بچانے کی چکر میں دوسرے کی آنکھیں، کڈنیاں، گردے سب لے رہے۔ یہ کم بخت ہیں یہ، یاد رکھو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ، بلکہ ان کا تو پلان یہی ہے جو چیز بھی اسلام کے اپوز میں ہو اس کو ایکسپٹ کرنا، اور جو اسلام کے فیور میں ہے اس کا اپوز کرنا۔ اور اپوز کیسا کرتے ہیں؟ ٹیکنیکل انداز سے اپوز کرتے ہیں۔ یہ نہیں بولیں گے اسلام نے ایسا کہا اور یہ درست نہیں ہے، نہیں،
دوسرے انداز سے آئیں گے، ذرا دور سے آ کے اسلام کے ایک تعلیم کے خلاف میں ایک تھیوری پیش کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اپنی حیثیت سے اسلام کا دفاع کرنا چاہیے، کہ بعض لوگ علمی دفاع بھی کریں، تحقیقی دفاع بھی کریں، ذہنی اعتبار سے جو سازشیں چل رہی ہیں اس کا بھی دفاع کریں، اوریجنل چیز پیش کرے اسلام جو قیامت تک کے لیے اسلام کے احکامات پر عمل کیا جانا ہے، اور یہ احکامات قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گویا آیت میں دو حکم دیے گئے ہیں، ایک تو ہے حلال روزی کھاؤ، ناحق کسی کا مال مت کھا جاؤ۔ ہاں تجارت ہے رضامندی کے ساتھ تو وہ درست ہے، اور باقی معاملات اگر درست ہیں اس کے ذریعے سے بھی آپ کھا سکتے ہیں دوسرے کا مال، ہدیے میں، تحفے میں، دعوت دیے کوئی، آپ گئے، کوئی بولا ارے اللہ نے فرمایا دوسروں کا مال مت کھا، ارے جائز طریقے پہ کھانے کا حکم ہے، ناجائز طریقے پہ کھانے سے منع فرمایا۔ دوسرا حکم دیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کی جانوں کو مت مارو، قتل مت کرو کسی کو، اور اپنی جان کو بھی ناجائز طور پہ قتل مت کرو، یعنی خودکشی نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پہ بڑا مہربان ہے۔ کیا مانے؟ اللہ بندوں پہ مہربان ہے، اسی لیے حلال اور حرام کے احکامات اس نے بیان کیے ہیں تاکہ بندے اس پہ عمل کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو نہیں مان کے کریں گا یہ سب تعدی اور ظلم کے طور پر، دوسروں پہ ظلم کرے یا اپنے آپ پہ ظلم کرے، اللہ نے فرمایا ہم ان قریب اس کو داخل کریں گے آگ میں، یعنی جہنم میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے، اللہ بڑا قدرت والا ہے، اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں، اور ایک اعلان سن لیں، آئندہ جمعرات کو تفسیر ہوں گی، کیونکہ پربھنی والوں کو ہم پہلا اور آخری جمعرات دیے ہیں رمضان کا، اور یہاں 2 جمعرات کنٹینیو ہو جاتے، نہیں تو گیپ بہت پڑتا تھا، اور آخری جمعرات بولے تو پورے شیر خرمے کی تیاری میں رہتے ہیں۔ 28 رمضان کو جمعرات آ رہی آخری، ہاں، اور 20 کو جمعۃ الوداع بھی ہے اور چاند رات بھی آ رہی، لو بہت گڑبڑ کر رہا تھا وہ جمعرات، تم ہاتھوں کو نہیں لگتے ہمارے، اس لیے وہ جمعرات کے بجائے آئندہ جمعرات، یہ 2 جمعرات کنٹینیو انشاءاللہ تفسیر ہوں گی، آئیں گے انشاءاللہ، یاد بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی جمعرات ہوئی، اور آئندہ جو جمعرات ہے اس کو بھی تفسیر ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے کاروبار میں، گھروں میں، کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد سے نواز دے، اے اللہ انہیں محروم نہ فرما، اے اللہ بن بیاہی بچیوں کے نکاح کے فیصلے فرما، حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بے ایک اعلان اور سن لو کہ ہر سال کی طرح ہمارے مدرسے کی جو رسید ہے
پہلے جو بنوا چکے ہیں وہ بھی بنوا لیں، اور نئے کوئی بنوانا چاہیں رسیدیں بنوا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ